پہلا دوست۔ رفتہ رفتہ محلے میں میرے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لیکن میرا سب سے پہلا دوست راجہ ہی میرا سب سے گہرا اور رازدار دوست تھا۔ راجہ بھی میرے ساتھ ہی پرائمری اسکول میں میرا ہم جماعت تھا۔ اس کا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے والی گلی میں چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ ہماری دوسری جماعت کے سالانہ امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ میرے پاس امتحانی گدا یعنی ہارڈ بورڈ نہیں تھا، لہٰذا میں تختی کے اوپر رکھ کر پرچہ دیتا تھا اور تختی کے سرے پر پرچہ جکڑنے کے لیے لوہے کا چھوٹا سا کلپ چپٹی لگا لیتا تھا، جبکہ راجہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور بے حد لاڈلا بچہ تھا۔ اس کے ابا نے اس کے لیے بہت خوبصورت سا امتحانی گدا خرید کر دے رکھا تھا، جس پر $6 ملین مین کی ایک بہت بڑی سی تصویر بھی بنی تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، محلے میں صرف ایک ہی گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، اور ہم سب بچے گھر والوں سے چھپ کر غفور چاچا کے گھر ہفتے کی رات کو $6 ملین مین دیکھنے کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جایا کرتے تھے۔ غفور چچا لاٹ صاحب کے دفتر میں کلرک تھے، اور ان کے ٹھاٹ باٹ بھی کسی لاٹ صاحب سے کم نہ تھے۔ ہفتے کی رات غفور چچا اپنا ٹی وی گھر میں کسی ایسے مقام پر رکھ دیتے تھے جہاں سے صحن اور گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے بچوں کی نظر بھی ٹی وی پر پڑ سکے۔ میں اپنے ابا کے ڈر سے سب سے آخر میں گھر سے نکلتا تھا، لہٰذا راجہ کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ میرے لیے اس منی سینما گھر کے سٹال یا بالکنی میں کوئی اچھی سی جگہ گھیرے رکھتا، اور میرے دیر سے آنے پر ہمیشہ غصے سے مجھے گھورتا کہ مجھ سے پروگرام کی شروعات یا 6 ملین کی اونچی سی لگائی گئی ایک بہت عمدہ جمپ چوک گئی ہے۔ اگلی صبح راجہ مجھے وہ تمام کہانی پھر سے باقاعدہ پرفارم کر کے دکھاتا۔ ان دنوں اکثر میرے اور راجہ کے ہاتھ پیروں یا سر پر پٹیاں بندھی دکھائی دیتی تھیں، کیونکہ جب تک ٹی وی پر $6 ملین مین چلتا رہا، ہم دونوں نے ہر اونچائی سے اس کی طرح کودنے کی اور مختلف چیزوں کو ہاتھ پیر اور سر سے توڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ان دنوں ہم دونوں اپنی اپنی امیوں کے ساتھ، جو آپس میں گہری سہیلیاں بھی تھیں، لنڈا بازار جا کر خاص طور پر ایسی جیکٹس اور دستانے وغیرہ چنتے تھے جیسے پچھلی قسط میں ہم نے 6 ملین صاحب کو پہنے دیکھا تھا، اور پھر میں اور راجہ ویسے کپڑے پہن کر محلے میں دوسرے بچوں کے درمیان اتراتے پھرا کرتے تھے۔ دوسری جماعت کے امتحان شروع ہو چکے تھے۔ میں صبح سویرے چائے کا ایک پیالہ گرم تندور کی آدھی روٹی کے ساتھ حلق سے اتار کر جلدی سے راجہ کے گھر پہنچ جاتا، لیکن راجہ ہمیشہ دیر کر دیتا تھا۔ اس کی امی اسے باورچی خانے میں اپنے سامنے چوکی پر بٹھائے گرم پراٹھے اور انڈوں کا ناشتہ کروا رہی ہوتی۔ مجھے سر پر کھڑے بڑبڑاتا دیکھ کر راجہ جلدی جلدی نوالے نکلنے کی کوشش کرتا تو اسے ماں کی جھاڑ سننا پڑتی کہ ٹھیک سے ناشتہ ختم کرے۔ خدا خدا کر کے راجہ کی تیاری ختم ہوتی اور اس کی ماں اس طرح دعائیں دیتے ہوئے میرے ساتھ روانہ کرتی جیسے وہ اسکول کا امتحان نہیں بلکہ کسی جنگی محاذ پر دشمن کے ٹینکوں کے سامنے لیٹنے جا رہا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ نتیجہ نکلنے پر عام طور پر راجہ کو بمشکل اعزازی نمبر دے کر ہی پاس کیا جاتا تھا۔ راجہ کا دھیان کبھی پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ سردیوں کی نرم گلابی دھوپ میں جب ہم دونوں پرچہ دینے کے لیے اسکول کی طرف جا رہے ہوتے، اس وقت بھی راجہ دیواروں اور دکانوں کی چھتوں پر لگے فلموں کے پوسٹروں پر زیادہ دھیان دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنا رٹا ہوا امتحانی سبق دہرا رہا ہوتا، جبکہ وہ ان فلمی پوسٹروں پر رواں تبصرے جاری رکھتا۔ یار سنا ہے محمد علی کی انداتا بڑی زبردست پکچر ہے۔ یار تو نے سنا آئینہ میں ندیم شبنم نے غضب کا کام کیا ہے، کل تو اس کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے۔ کل شاہد کی بھروسہ ریگل میں لگ رہی ہے، وحید مراد کی پرکھ آ رہی ہے، تو اس اتوار کو میرے ساتھ رنگیلا کی کبڑا عاشق کا ٹریلر دیکھنے ضرور چلنا۔ راجہ کے یہ تبصرے جاری رہتے اور ہم آخرکار اسکول میں داخل ہو جاتے۔ ہمارے پرائمری اسکول میں کوئی امتحانی ہال نہیں تھا، لہٰذا ہم سب بچوں کو میدان میں ایک ایک قطار میں
ان کی جماعت کے حساب سے بٹھا دیا جاتا تھا اور تختہ سیاہ پر 8-10 سوال لکھے جاتے، جنہیں ہم جلدی جلدی اپنی تختی یا پرچے میں اتار لیتے، اور پھر ان میں سے 5 سوالوں کے جواب ہمیں پرچے پر اتارنا ہوتے تھے۔ راجا ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے میرے پیچھے یا دائیں بائیں کی جگہ پر قبضہ جما لیتا تھا، اور میرا فرض تھا کہ میں اپنے پرچے کا رخ اس طرح سے رکھوں کہ راجا کی نظر برابر اس پر پڑتی رہے اور وہ آسانی سے نقل کر سکے۔ اگر کسی پرچے میں بدقسمتی سے کسی استاد کی نظر راجا پر پڑ جاتی تو اس کا وہ پرچہ ہمیشہ ادھورا ہی رہ جاتا۔ ایسی صورت میں امتحان کے نتیجے سے پہلے راجا کے ابا کو ہمارے اسکول کا ایک خیر سگالی کا پھیرا لگانا ضروری ہو جاتا تھا۔ البتہ راجا کو میرا یوں دن بھر بچوں آپی کے گھر کے پھیرے لگانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے اس بات پر لڑتا تھا کہ میں بھرے کھیل کے میدان میں سے بچوں آپی کی ایک آواز پر یوں دوڑ کر ان کی بات سننے چلا جاتا تھا جیسے مجھ سے کوئی نماز قضا ہو رہی ہو۔ اس دن بھی مغرب سے کچھ دیر پہلے ہم سب محلے کے بچے مل کر کھو کھو کھیل رہے تھے کہ اچانک دور سے میری نظر بچوں آپی پر پڑی، جو اپنے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے مجھے بلانے کے لیے اشارے کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں کھیل کے تمام قواعد و ضوابط توڑتا ہوا ملیح سی بچوں آپی کے سامنے کھڑا تھا، جو اس وقت گلابی لباس اور سفید دوپٹے میں خود بھی کوئی گلابی پری سی لگ رہی تھی۔ دور راجا کھڑا میری طرف دیکھ کر منہ ہی منہ میں میری شان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا اور چہرے پر ہاتھ پھیر پھیر کر مجھے خبردار کر رہا تھا کہ اگر میں کھیل چھوڑ کر کہیں گیا تو میری خیر نہیں۔ لیکن اس وقت میری تمام توجہ بچوں آپی کے گلابی چہرے کی طرف تھی، جس پر شام کے ڈھلتے سورج کی آخری کرنیں کچھ اس طرح اجالا کر رہی تھیں کہ ان کی ناک میں اٹکا چھوٹا سا سنہری کوکا خود ایک چھوٹا سا سورج دکھنے لگا تھا۔ بچوں آپی کے ہاتھ میں نیاز کی کھیر کی پلیٹ تھی اور دوسرے ہاتھ میں 11ویں کے کورس کی اردو کی کتاب تھی، جس کے شاعری والے حصے میں انہوں نے میر اور غالب کے چند اشعار کو نشان زدہ کر رکھا تھا۔ کھیر کی پلیٹ انہوں نے مجھے طاہر بھائی کی امی کے حوالے کرنے کی تاکید کی اور کتاب دیتے ہوئے سمجھایا کہ طاہر بھائی سے کہوں کہ جو مشکل شعر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، ان سب کو انہوں نے سرخ پینسل سے نشان لگا کر واضح کر دیا ہے۔ طاہر بھائی کو جب بھی وقت ملے ان کی تشریح لکھ کر بچوں آپی کو بھجوا دیں۔ میں فوراً ہی الٹے قدموں طاہر بھائی کے گھر کی طرف بھاگا۔ طاہر بھائی کی امی صحن میں بیٹھی انار دانہ سکھا رہی تھیں۔ میری آواز سن کر طاہر بھائی بھی کمرے سے نکل آئے۔ میں نے بچوں آپی کی کتاب ان کے حوالے کی اور سارے راستے ان کا دیا ہوا جو پیغام رٹتے ہوئے آیا تھا وہ میں نے انہیں فر فر سنا دیا۔ طاہر بھائی ہلکے سے مسکرائے اور بولے، یہ تمہاری بچوں آپی کو پڑھائی لکھائی کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں؟ مجھے ان کی اس بات پر شدید غصہ آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہتا خود طاہر بھائی کی امی نے انہیں جھڑک دیا۔ ارے تو کیا ہوا؟ اگر بچی نے ذرا سی مدد مانگ ہی لی ہے پڑھائی میں تو کون سا آسمان گر گیا؟ تیری لیاقت تو نہ جھڑ جائے گی اسے کچھ بتانے سے۔ طاہر بھائی جواب میں ہنستے ہوئے کتاب لیے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے اور جاتے جاتے مجھے کہہ گئے کہ وہ رات کو تمام شعروں کی تشریح کر کے کتاب سمیت بچوں آپی کو بھجوا دیں گے۔ میں نے واپسی پر کافی نمک مرچ لگا کر طاہر بھائی کی شکایت بچوں آپی سے لگائی اور ان سے یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ طاہر بھائی کو کوئی کام نہ کہیں۔ میں جب 11ویں جماعت میں آ جاؤں گا تو خود انہیں اردو پڑھا دیا کروں گا۔ لیکن میری بات پر غصہ آنے کے بجائے وہ ہلکے سے مسکا دی اور میرے گال پر زور سے چٹکی کاٹ کر اندر چلی گئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ طاہر بھائی کو سخت سنائیں گی کہ ان کی مجال کیسے ہوئی ایسی کوئی بات کہنے کی، جبکہ کھیر کی پلیٹ تو کتنی جلدی طاہر بھائی کی اماں نے ہتھیا لی تھی۔ بدلے میں 2-4 شعروں کی تشریح ہی تو کرنا تھی ان کے ہونہار بیٹے کو۔ اس ذرا سے کام کے اتنے نخرے! اور پھر یہ بچوں آپی بھی نا، بجائے غصے میں آنے کے ان کا گلابی چہرہ مزید گلابی ہو گیا تھا۔ میں سخت کشمکش میں ان کے گھر سے واپس لوٹا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا،
کہ ان لڑکیوں کے مزاج کا نا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہوتا. گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماشا.